جی سر. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام فرحان صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کہاں اللہ کہاں کا ہوتے ہیں شکر آپ؟ حسن بھائی. آپ؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں حسن بھائی میں جرمنی میں ہوتا ہوں. جرمنی. اوکے جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا. جی جی, اللہ کا شکر. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے, تھینک یو سر. اچھا حسن بھائی, توحید پہ میں اپنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ میں کمنٹ کرتا ہوں, پھر میں باقی کو جی میرے جی جو جی, سوال ہیں, بسم اور اللہ. اگر مختصر وقت ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں, میں پھر بند کر دوں گا, باقی کالرز کو لے لیں. ہوں. تو پہلے تو یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. تو وہ ایسا احد ہے کہ جس کو ہم فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. جیسے کوئی صفحہ ہو تو وہ پورا ہوں. صفحہ ہو تو ایک ہوتا ہے, اور اگر اس کو ہم منقسم کریں دو تین چار حصوں میں تو وہ منقسم بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایسا واحد ہے کہ جس کو آپ منقسم نہیں کر سکتے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی اب وہ جو دوبارہ بولیں, آج کیا بولا آپ نے؟ جی جی, میں نے یہ کہا کہ کوئی صفحہ ہے, جیسے کوئی صفحہ ہے, صفحے کو ہم منقسم کر سکتے ہیں دو میں تین. جب وہ پورا صفحہ ہے تو وہ ایک اکیلا واحد صفحہ ہے. لیکن جب ہم کیا؟ اسے پھاڑتے ہیں, ٹیئر اپ کرتے ہیں دو تین چار پانچ حصوں میں یا مزید حصوں میں, تو وہ منقسم ہو جاتا ہے. تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا ایسا واحد ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسا واحد ہے. وہ وہی, یہ منقسم ہونا, یہ چیزیں وہ مادی چیزوں کی صفت ہے نا. جو چیز مادہ سے بنا ہے, جو چیز جی فزیکل ہے. جی جی فزیکل جی, چیزیں بالکل. تو وہ اس کو وہ ہاں. فزیکل چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیشہ آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں, کاٹ سکتے ہیں. بھئی یہ کتاب ہے, اس کو چھوٹا بنا سکتے ہیں نا. اس کو جی اتنے آپ کاٹ دیں, چھوٹے کر دیں, کرتے جائیں, بالکل چھوٹا ہو جائے. اس کے بعد آپ جی اگر جی اس کو اگر اپنے کسی آلے سے کاٹ نہیں سکتے نا, تو پھر آپ اپنے تصور سے اس کو کاٹ سکتے ہیں, کیونکہ اتنا چھوٹا چیز ہے کہ اس کو ہم ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتے. ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کا حجم ہے, اس کا سرفس ہے, اس کا میس ہے, تو ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ دو حصوں میں بڑھ جائے, پھر اس کے مزید دو حصے, اسی طرح کرتے ہیں, انفینٹلی چلتا جائے گا. انفینٹی چلتا جی جائے جی, گا. یعنی بالکل. وہ اگر آپ فزیکلی بھی نہیں کر سکتے تو اس کو وہ پاسبل ہے. تھیوریٹیکلی اٹس پاسبل, بٹ فزیکلی it won't be possible. تو عرض ہوں یہ ہے کہ ہوں. لیکن یہ ایک چیز جو فزیکلی نہیں ہے, فزیکلی نہیں ہے, جی جی, بالکل بالکل, یو آر رائٹ. فزیکلی نہیں ہے, وہ اس اور کو دوسری بات یہ. تقسیم کیسے کریں گے؟ نہ اس کا نہ دائیں ہے, نہ بائیں ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے, نہ اوپر, نہ نیچے. یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ تو جی تقسیم ہونا, پارٹ اس کو پارٹیشن کرنا ان چیزوں کی چیز ہے جو وہ کسی مکان میں ہو نا, اس کا جسم ہو, اس کا میس ہو. جسم ہی جب نہیں ہے تو اس کو تقسیم ناممکن. جی, بالکل. اچھا حسن بھائی, آئی بی ریئل کوئک. دوسرا یہ میرا کوشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہوں الحمدللہ, ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ذاتی طور پہ تو نہیں ملا. کوئی بھی شخص ہم میں اوہو. سے ذاتی طور پہ تو نہیں ملا. جی تو ہم جی. کیسے مانیں کہ وہ سچے نبی تھے, ان کی تعلیمات تو سچی ہیں؟ اللہ سے بھی ان نہیں ملے سوالوں نا میں کچھ اس جواب کو, میں لے چکا. اللہ سے بھی نہیں ملے نا. وہ دلائل ہوتے ہیں نا, دلیل کے روح سے. جی 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 جی, وہ جی, یہ دلیل تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کریشن ہے تو کریٹر ہوگا. ہوں. لیکن رسول ہے اور وہ سچا رسول ہے, تو اس کے ہوں. لیے کوئی واضح دلیل. کیونکہ جب بندہ کچھ اپنے غیر مسلم دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ اس طرح کوشچن کریں تو بلینک ہو جاتا ہے, جی بندہ بالکل جواب نہیں دے بالکل, سکتا. دیکھیں قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی جانب سے وحی نہیں ہے, اور یہ شاید کسی نے جی جی بنا دیا نا, وہ کوئی بیٹھ کے بھی تو بنا سکتا ہے نا. میں بھی بیٹھ کے بنا دوں کہ بھئی یہ مجھ پہ وحی آئی ہے. جھوٹے پرافٹ تو بہت ہوتے ہیں. بالکل جھوٹے پرافٹ دنیا بالکل. میں کم گزرے ہیں, بہت زیادہ گزرے ہیں. بہت جھوٹے امام, جھوٹے پرافٹ, ہر طرح کے گزرے ہیں. تو اگر واقعاً کسی کو شک ہے کہ یہ کسی شخص کا لکھا ہوا ہے, اللہ کی جانب سے نہیں ہے, تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کے مختلف سورہ ہے نا, یہ قرآن مجید ہے, ملاحظہ کریں. قرآن مجید میں آپ فہرست میں چلے جائیں نا, یہ قرآن کی فہرست ہے, آخر میں اس کے سوروں کا نام ہے. یہ سوروں کا نام ہے, یہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے, سورہ الفاتحہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے, آگے چلتا ہے. آخر میں جو سورہ ہیں بہت چھوٹے سورے ہوتے ہیں نا. یہ سورہ کوثر ہے. جی جی سورہ کوثر جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ ایک ہی سطر ہے بھائی. یہ اس نے موٹا موٹا لکھا نا, یہ ڈیڑھ لائن بنے, واللہ یہ ایک ہی سطر میں, ایک سطر سے بھی کم تر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں بھائی. یہ سورہ والعصر ہے, 2 سطر ہیں, اس کو چھوٹا لکھ دیں تو ایک آدھا سطر بن جائے گا.
تو فرمایا اس جیسا لے کے آؤ، اس کے مثل لے کے آؤ، اس کے ایک سوروں کی مثل لے کے آؤ۔ تو یہ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو اس کا مثل لانا بہت ہی آسان کام ہوتا، کیونکہ یہ الفاظ تو ایسے نہیں ہے کہ ایک منٹ بھائی، الفاظ تو سب کے پاس ہے نا بھائی، الفاظ وہ تو جی کمی جی تو نہیں ہے، اسی الفاظ میں جو اقبال صاحب نے شعر کہے ہیں آپ اسی الفاظ میں اردو میں بات کرتے ہیں نا، اسی الفاظ میں جس میں غالب صاحب نے شعر بولے ہیں آپ اسی الفاظ میں اردو بولتے ہیں، اسی الفاظ میں جو قرآن مجید ہے یہ الفاظ عربوں کو آتی ہے، الفاظ اور تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں جی اگر یہ بشر کا کام ہے، بشر انسان کا جو کریشن ہے اس جیسا لانا ممکن ہے، اس سے بہتر بھی لانا ممکن ہے۔ اب اقبال صاحب جو پاکستان کے وہ ہے کہتے ہیں پاکستان کا انہوں نے خواب دیکھا وہ بڑے شاعر تھے، کوئی اس کے بعض اشعار بھی، سب اشعار بھی اچھے نہیں ہیں، بعض اشعار اقبال صاحب کے بہت اچھے ہیں، بعض اشعار معمولی ہیں، سب شعراء یہی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں کہ سب شعر اچھے ہوتے ہیں، بعض اشعار بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض اشعار معمولی ہوتے ہیں، اس کے بعض اشعار بہت اچھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس جیسا شعر نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کوئی آپ ایوارڈ جی کا اعلان کرے نا کہ اقبال کا ایک شعر ہے جی بھائی، جی شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، یا مثلا بال جبریل، جو اس میں سے کوئی اٹھا لیں کہ اس جیسا کوئی شعر کہے گا تو ہم اس کو 10 لاکھ روپے دیں گے، اگلے دن اس سے بہتر 100 شعر پہنچ جائیں گے آپ کے اگلے دن۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ حالانکہ جی جی اقبال جیسا شعر لکھنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن جی نہیں ہے، اس سے بہتر لکھنا مشکل کام ہے لیکن ناممکن لوگ لکھتے ہیں۔ تو یا اسی طرح مثلا جتنے آپ کے جو بڑے ماسٹر پیسز ہیں لٹریری، شاہکار ہیں ادب میں، وہ 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 جی سب لوگوں نے لکھے ہیں، ان جیسا لکھنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ان سے بہتر لکھنا جی بھی جی ممکن ہے۔ اب کوئی پورٹریٹ ہے نا مونالیسا، جس کو کس نے کیا تھا، اس کا کیا نام ہے مونالیسا، اس کے پینٹر کا نام، آرٹسٹ کا کیا نام ہے، لینارڈو کیا تھا اس کا؟ پتہ نہیں حسن بھائی، مجھے ہاں، تو وہ مجھے بھی جو نہیں پتا۔ اٹالین رومن ایک آرٹسٹ تھا نا، اس نے وہ پینٹنگ کیا نا، اس جیسا دوسرا پینٹنگ پیش کرنا، وہ کریٹ کرنا ناممکن نہیں ہے جس کو پینٹنگ آتا ہے، جس کو آرٹ آتا ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ یہ قرآن جی اگر جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ایک بشر کا کلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کریں فراڈ کیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا لانا، وہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی استاد کے پاس گئے بھی نہیں تھے نا، وہ تو نہ کسی یونیورسٹی کو چھوڑیں، کسی پرائمری اسکول میں بھی نہیں پڑھے تھے نا، کسی کے پاس نہیں پڑھے تھے، جی جی کسی جی عالم جی کے پاس گئے نہیں تھے، کبھی کسی کے پاس شاگردی نہیں کی تھی نا۔ تو اگر اس نے یہ کتاب لایا ہے جس نے کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا، تو دوسروں نے تو بہت استادیں دیکھے ہیں بھائی، دوسروں کے عمر گزری ہے ادب پڑھنے میں، لٹریچر پڑھنے میں، تاریخ پڑھنے میں، ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اب جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس زمانے سے جب یہ تشریف لائے تھے، اس زمانے میں انہوں نے چیلنج دیا تھا، قرآن نے چیلنج دیا تھا کہ بھئی اگر آپ نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس جیسا لے کے آؤ، اس جیسا لے کے آؤ۔ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے سب عرب تھے، اور عرب سب فصیح بلیغ لوگ تھے، ان کا کام ہی شعر بولنا تھا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے نا، جیسے مثلا آپ سلیکان ویلی امریکہ میں چلے جائیں، ان کا کام ہی یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، کوئی اے آئی ٹیکنالوجی میں کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ کوڈ لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی مثلا وہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اسی میں ڈیزائن میں لگا ہوا ہوتا ہے، سب انجینئر ادھر۔ اس زمانے میں مکہ یہ مدینہ کے لوگ، یہ ان کے پاس کوئی اور پیشہ ہی نہیں تھا، یا تو چوری کرتے تھے، قتل ڈکیٹی زنا شراب، یا تو شعر، ان کا ایک ہی ہنر تھا شعر کہنا۔ تو ان لوگوں نے یہ چیلنج سنا، ان کے لیے بہت آسان تھا کہ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرتے نا، اسی قرآن جیسا ایک کیا ہے بھائی، وہ ایک دو سطر نہیں لا سکتے، ایک صفحہ لے کے آتے، 10 صفحے لے کے آتے نا، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خدا باطل ہیں، آپ کے جو بھگوان ہیں یہ سب جی جی جھوٹ ہے، ان کے فیث کو، ان کے ایمان کو اساس سے وہ للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یعنی آپ کے جتنا طریقہ کار یہ سب باطل ہے، اور ان کو بہت برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ رک جاؤ، ہم آپ کو عورت چاہیے، خوبصورت عورت چاہیے، ہم آپ کو شادی کرا دیتے ہیں، پیسے چاہیے آپ کو، اتنا پیسے دیں گے، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے خدا باطل ہیں، آپ کے جتنے آبا گزرے وہ سب جہنم میں ہیں، اور آپ بھی میری بات نہیں مانو گے، آپ بھی جہنم چلے جاؤ گے۔ تو وہ لوگ
کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ پتھر مارو، ان کے پیروکاروں کو تنگ کرو، مارو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے جب باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منتقل ہو گئے. جب مدینہ منتقل ہو گئے تو وہاں سے لشکر لے کے آئے، مکہ سے لشکر لے کے آئے. تو ان کے لیے تو بہت آسان چیز یہ ہوتی نا کہ لشکر لانا، قتل جی جی کرنا، مارنا. اتنے زحمت کے بجائے وہ ایک ہادہ صفق شعر کہہ دیتے بھائی، وہ قرآن کے مقابلے میں نہیں پیش کر سکے نا. جی جی اور اس زمانے سے لے کر آج ٹھیک تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منکر ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے، کم ہے بھائی، بہت زیادہ. پوری دنیا کرسچنس سے بری ہوئی ہے، ہندوؤں سے بری ہوئی ہے، بودھسٹ سے بری ہوئی ہے، اور مسلمان بھی ایسے اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحرف ہیں. تو یہ غیر مسلم ان کے لیے بہت آسان چیز ہے کہ اسلام جی کو باطل کرنے کے لیے قرآن نہیں کہتے پورا قرآن جیسا. قرآن کے ایک سورہ، چھوٹا سا سورہ انتخاب کرو، سورہ کوثر جو سب سے چھوٹا ہے، بولو ہم نے لے کے آئے بھائی، ہمارے پاس ہے یہ سورہ کوثر جیسا ہے، مثل ہے، لے کے آؤ. او بھائی بالکل عاجز نہیں لا سکتے، ابھی تک نہیں پیش کر سکے نا بھائی. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو بخوبی پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اسلام سے دشمنی نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض ہے. جو آپ کا کیتھولک جو چرچ ہے، اتنا بڑا چرچ ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ یہ کیتھولک چرچ کے پاس ٹریلین کے حساب سے اس کے پاس جائیداد ہے دنیا میں. ہر بڑے شہر میں ان کی کیتھیڈرل ہے، کیا یونیورسٹیاں ہیں. ہمارے شہر میں آپ آ جائیں، یہاں پہ کیتھولک چرچ کے کتنے جائیداد ہے. ہر محلے میں بہترین چرچ ان کا ہے، اور ہر چرچ کی کتنی قیمت ہے، ٹینز آف ملینز آف ڈالرز، اور بعض تو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز تک چلی جاتی. اور یہ سینکڑوں سالوں سے ان کے ہاتھ میں. اب روم میں جو ان کے پاس جو جائیداد ہے، جو پیسے ہیں، یعنی جتنا ان کے پاس چیریٹیز آتے ہیں، ڈونیشن آتے ہیں، وہ اس کا تو حساب اللہ ہی جانتا ہے ان کے پاس. اور ان کے پاس کتنے اسکالرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. یہ تو ایک کیتھولک کی بات ہو رہی ہے نا. اس طرح تو دنیا میں بہت سارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، سب کچھ ہے. کیوں نہیں لا سکتے بھائی؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ اور isn't this جی a حسن بھائی mystery? Isn't this a miracle? تو یہ ہے کہ پتہ چلے یہ انسان کا ڈیفن کام نہیں، جی جی یہ کسی بالکل انسان کا بالکل کام نہیں، یہ کسی انسان بالکل کا کام نہیں ہے، یہ ایک سپیریئر بینگ کا، جو انسان سے مور پاورفل ہے، اس کا میسج ہے، اس کا جی جی میسج ہے. تو پتہ چلے یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اور یہ سب سچ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ ہے. اس طرح ان کے معجزات بہت زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جب مثلا آپ کربلا جاتے ہیں، وہاں پہ جو ماحول ہے، یا جب آپ مکہ جاتے ہیں، مکہ کے کعبہ کے شریف طواف کرتے ہیں، وہاں پہ جو اسپرچوالٹی ہے، وہاں پہ جو روحانیت ہے، ایگزیکٹلی یا مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جو روحانیت ہے، نجف اشرف جب جاتے ہیں، وہ تو عالم ہی اور ہے، دنیا ہی اور ہے. وہاں پہ جی جی کہتے ہیں فرشتوں کا ایئرپورٹ سمجھے نا، کہ وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اتنا تقدس، اتنی پاکی. پھر ہم اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام شریعت پڑھتے ہیں نا، جو نکاح کے متعلق ان کے فرامین ہیں، ان کے احکام ہیں، یا طلاق کے متعلق، یا انسان کے، دیکھیں انسانیت کا درس جو دیا نا، یہ آپ لوگوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے. پاکستانیوں کو تو مجھے نہیں لگتا کوئی بتاتا. میں فارسی زبان میں یہ میں شیعوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتا ہوں. یہ زندگی کیسی انسان گزارے اپنی، کہ قناعت کس کو کہتے ہیں، بالکل خوف کس کو کہتے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، رجا کس کو کہتے ہیں، مثلا حلم کیا ہے، بخشش کی، اپنی دشمنوں کو معاف کرو، دشمنوں سے نیکی کرو، اب رشتہ داروں سے نیکی کرو. یہ جو تعلیمات آپ پڑھتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتی. یعنی ہمیشہ میں جب پڑھتا ہوں نا یہ گھنٹے کے آخر میں، تو مجھے اتنا گریہ آتا ہے کہ میں رو کر اس کو روک کے دل کرتا کہ میں بیٹھ کے چیخ ماروں، رو شوق سے، محبت سے، کہ یہ کیا علم ہے، کیا حکمت ہے، کیا ہدایت ہے، کیا نور ہے، کیا اسپرچولیٹی ہے. تو یہ ایگزیکٹلی جب آپ پڑھتے ہیں نا، ایگزیکٹلی حسن تو بھائی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا سورس ایک بالکل بہت ہی پیور سورس ہے، بالکل بالکل بہت ہی سیکرڈ سورس سے آیا ہے. یہ ایک فراڈی آدمی جو جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اور اتنی حکمت، کہ اتنے دقیق، ایگزیکٹلی اتنے انسان کی سعادت کی گارنٹی کے لیے اتنی باتیں، انسانیت کا درس، یہ تو کہیں نہیں ملتا آپ کو. نہ بائبل میں ملے گا، نہ حسن تورا میں بھائی ملے گا، نہ ہندوؤں کے جی جی کہیں بھی نہیں ہے. جی سر.
جی میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں آپ کو، میں جی میرے سر پاس بولیں. باقی صرف دو سوال ہیں. ایک جی چیز نے میرا ایمان بہت پختہ کیا حسن بھائی، جو میں نے کافی فلسفے کے اندر بھی سر کھپاتا رہا کافی عرصہ. فیمنزم کو پڑھا، فیمنزم، ماڈرن فیمنزم، پھر یہ ساری ان کی جو موومنٹ تھی رائٹ فرام دا بگننگ، یہ 19 سینچری بلکہ 18 سینچری میں بھی کچھ ہوں اس کے ٹریسز ملتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک آیت میں جب یہ کہا کہ مرد کو قوام بنایا عورت پہ، تو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی، میں اور اس ایک آیت میں چھپا ہوا اتنا بڑے، میں اس پہ بہت لمبی بات کر سکتا ہوں حسن بھائی، بات بہت لمبی ہو جائے گی. ماشاء اللہ. میں تین شخصیات پہ آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں حسن بھائی. جی سر. ایک تو علامہ اسد تھے، جو ایکچولی آسٹریا میں پیدا ہوئے تھے، جرمن نژاد تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن پاک کی ٹرانسلیشن لکھی انہوں نے، میسج آف قرآن کے نام سے. تو کیا میں نام ہے پہلے ان کا؟ جب اردو میں پڑھتا تھا، علامہ اسد انہوں نے اپنا نام رکھا تھا اسد، محمد ہوں. اسد نام رکھا تھا انہوں نے. اچھا. وہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے ان کا نام لیوپولڈ وائس تھا، تو وہ جرمن جی سر. نژاد تھے. ہوں. اچھا ایک تو وہ علامہ اسد نے. اچھا دوسرے جو ہیں شیخ حمزہ، جو امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کو میں ان دو لوگوں کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اورینٹلسٹ یا جب مسلمان ہو گئی ہے تو ان کی باتیں، ان کی تعلیمات بہت زیادہ اثر کرتی تھی جب بھی میں کسی مسئلے پہ سنتا تھا. اور ہوں. تیسری شخصیت جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں، مولانا اسحاق صاحب، جو ہوں. بہت سارے دلائل ان کے جو ہیں وہ اہل تشیع، جو خاص طور پر وہ تعلیمات جو آپ بھی بہت ساری ہیں، میں ان کو لسٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، تو ان کے آرگومنٹس بھی بہت زیادہ میچ کرتے ہوں. ہیں. اور میں اب یہاں کوئی اختلافی بات بھی نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں. آپ یوں کہیں کہ جذباتیت کا شکار ہے، پہ فضول باتیں ہوں. کریں گے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، علامہ اسد، شیخ حمزہ جو امریکہ میں ہوتے ہیں، اور تیسرے مولانا اسحاق صاحب، اگر آپ کے نالج میں ہے تو آپ تھوڑا ایک سا ہم کمنٹ کر ایک دیں. حمزہ ہے جو نرس ہے نا، نرس ہے، سان فرانسسکو میں رہتا ہے. وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. وہ نہیں 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 سر، وہ صوفی ہے. شیخ حمزہ ہیں وہ. مجھے اب ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، لیکن وہ ان کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا عمران خان کے ساتھ، جو پاکستان کے ہوں. پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹرویو تھا، تو اچھا. بڑا ویل نون ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا وہ یہ جو ہے نا، یہ جو حمزہ جس کو میں جانتا ہوں، وہ تو صوفی ہے. وہ کافی مشہور بھی ہے، وہ پرانا بھی ہے. یعنی 20-30 سال جی سے وہ اسلامک جی فورمز جی میں وہ بالکل. بات کرتا ہے. وہ تو جاہل صوفی ہے. وہ ملعون آدمی ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہے. جو آپ وہ اسد اچھا کا کہہ رہے ہیں جرمن آدمی، اس کو میں نہیں جانتا. مولوی اسحاق صاحب بھی، وہ کچھ باتیں ان کی صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ایک متعصب غیر شیعہ شخص تھے، جو بہرحال ان کو اب مذہب حقہ کا پتہ تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کچھ باتیں صحیح کی اور بہت سارے باتیں غلط کی ہیں، مذہب حقہ کے خلاف باتیں کی. جی ہاں، یہ میرا عقیدہ ہے ان کے مطابق. اچھا. اور اب حسن بھائی، قرآن پاک میں جو آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس للانسان الا ما سعی. تو یہ آیت کا ترجمہ جب ہم کریں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ آیت جو ہے آخرت کے پرسپیکٹیو سے ہے، یعنی یہ جو اس کی اس کی تفسیر یا معنی ہم لیں گے تو یہ صرف آخرت کے لیے ہے یا دنیا آخرت دونوں کے لیے ہے؟ میں ایک دفعہ دیکھ لوں بھائی. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. ایک نسل کو دوسری نسل کی سزا نہیں ملے گی. اس سے پہلے یہ بتاؤ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. یعنی آپ کو آپ کے والدین نے کیا کیا ہے، آپ کے بابا جان نے کیا کیا، ان کا سزا آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو آپ کے اعمال، آپ کے اپنے اعمال، آپ کے اپنی جو سعی ہے وہی آپ کے لیے ہوگا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور انسان نے جو کام کیا ہے بہت جلد وہ دیکھا جائے گا. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. پھر اس کو جو جزا ملے گا، اس کو کافی جزا ملے گا، یعنی کافی پاداش ملے گا، کافی اس کو ریوارڈز ملیں گے جس نے صحیح کیا ہے. اس کا یہ مطلب، یہ آخرت کے آیات آخرت کے لیے، ٹھیک ہے. آیات کا ظاہر یہی آخرت کے لیے. اب احادیث میں دیکھتا ہوں، حدیث میں اس کے متعلق کیا آیا، یعنی اگر اس کا ماقا والمابعد دیکھ لیں اس کے لیے وہی ہے. اچھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آخرت کے لیے یہ دنیا انسان کا جو کام ہے آخرت کے لیے اس کی بات ہو رہی ہے. احادیث اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی وارد نہیں ہے کہ اس کے متعلق کوئی احادیث احادیث نہیں ہے اس کے متعلق. اوکے.
جی جی، یہ ہے اور مسئلہ۔ آخری اوکے میرے چیز بھائی؟ ہے حسن بھائی، جی سر۔ جی جی جی، آخری چیز یہ ہے کہ یہ بھی ایک ایتھیس کے پرسپیکٹو سے ایک کوشچن ہے کہ اگر ابھی اسی لمحے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہاں ایتھیسٹ کے ہاں گھر میں، ایک مسلمان کے ہاں گھر میں، ہندو عیسائی ہوں، اور یعنی ہوں، مختلف مذاہب کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے سب کچھ انہوں نے سیکھا، بلوغت کو پہنچے، حق پہنچا نہیں پہنچا، تو ہاں جی مسلمان کا کوئی کمال نہیں کہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور جو غیر مسلم ہے اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ غیر مسلم میں پیدا ہوا۔ ہاں جی ہاں۔ تو اس تخلیق کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ یعنی اس نے اس طرح مختلف پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکاؤنٹ میں لے گا نا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر وہ شخص جی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے اسلام کو چھوڑ کے برے راستے اختیار کر لیتا ہے تو اس کو سزا ملے گا اس کام کا، اس طرح نہیں کہ اس کو چھٹی ملے گی۔ اگر اس مسلمان معاشرے میں پیدا ہوا ہے اور اس نے اچھے اعمال انجام دیے، اس کو اجر ملے گا۔ وہ شخص جو کافر جی گھرانے جی، میں پیدا ہوا اور کافر بننے کے بعد اس کو اسلام مل گیا، اس نے اسلام قبول کی، تو اس کو زیادہ اجر ملے گا اس بات کے لیے، کیونکہ وہ دور سے آیا ہے، اس نے زیادہ زیادہ اس نے قربانی دی ہے دین حق سمجھنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی، اب اگر یہ شخص ایک کافر معاشرے میں پیدا ہوا اور اس نے کبھی حق بات نہیں سنی، ٹھیک ہے نا، کبھی اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوئی صحیح اللہ ہے بھی کہ نہیں، تو پھر اس کو اس بات کا سزا نہیں ملے گا کہ تم نے اللہ کو کیوں نہیں مانا، کیونکہ جب کسی نے اس کو سمجھایا ہی نہیں، کسی نے بتایا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ البتہ اگر اس نے غلط کام کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو پھر اللہ اس سے کیونکہ یہ تو سب عقل تو سب کے پاس ہے نا، کہ اگر آپ ایک بچہ ہے، یتیم ہے مثلا، اس کو مار رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ کافر مسلمان کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اس نے بچہ ہے بھائی، آپ کافر بھی ہو نا، بچے کو آپ نے مارا، اس کا پیسے چرا کے لے گئے، یا بچے کو ذبح کیا، اس کے پیسے کو آپ اٹھا کے لے گئے نا، اس کو سزا تو اللہ دے سکتا ہے، بلکہ دینا بھی چاہیے، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس نے اتنا جرم کیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، اس کا انصاف تو دینا چاہیے۔ وہ تو اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل جو ہے سب اللہ نے سب کو دیا، کافر کو بھی دیا، مسلمان کو بھی دیا، اور یہ بتایا بھی ہے کہ بھائی بعض چیزیں غلط ہیں، وہ دین نہ بھی ہوں تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اگر میں کروں یہ غلط کام ہے۔ تو اگر یہ کافر معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی اس کو بتاتا نہیں ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے پاس احادیث ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا سزا نہیں دے گا کہ تم نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا۔ ہاں البتہ اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا ایک میکر ہے، ایک نبی ہے، اس کے دلائل ہیں، تو وہ بھائی وہ پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ کنونسنگ بھی ہے، پر اس کے باوجود وہ کہتا ہے نہیں جی جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جیسے ابھی آج کل ہمارے ایتھیسٹ ہیں نا، ایتھیسٹ حضرات، ان کو دلائل دے دیتے ہیں، جواب نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹلی، انفورسمنٹ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ اگر ڈینائی کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اس کا کوئی ریپریکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو وہ ڈینائی کریں ان کے لیے زیادہ مزے ہیں، کیونکہ ڈینائی اگر نہیں ایکسیپٹ اگر کریں گے تو ان کو نماز پڑھنا پڑے گا، شراب چھوڑنا پڑے گا، وہ بہت سارے ان میں سے ہوموسیکشولیٹی چھوڑنا پڑے گا نا، تو یہ ایگزیکٹلی، لیکن اگر وہ ڈینائی کریں تو وہ پھر سب کچھ جائز ہے نا، شراب بھی پی سکتے ہیں، کچھ بھی جو مرضی کرو، اللہ ہے ہی نہیں تو جو مرضی کرو، تو وہ اگر ڈینائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے سکتا ہے کہ بھائی تم نے ڈینائی تو کر لیا، تو لیکن ہارٹ میں تمہارے دل میں تو تجھے پتا تھا یہ باتیں، یہ دلائل غیر قابل انکار، تو پھر اس کو سزا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جی حسن بھائی، یہ سب چیزیں اکاؤنٹ میں لیا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ اکاؤنٹ میں لے گا کہ کون کس معاشرے میں رہتا تھا، اس کے پاس اس کے لیے کیا چیزیں مہیا تھیں اور کیا چیزیں غیر مہیا تھیں۔ جی سر۔ جی جی، اور آخری چیز حسن بھائی، میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں، آپ نے اپنی رائے دینی کہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر اس ظلم کو روکنا چاہیے، مجھے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ دس از ناٹ گڈ، تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہوں، یہ، اور ہوں، آپ کے والد گرامی آ کے کہتے ہیں کہ حسن بیٹا یہ اس کام میں مت الجھو، تم چھوڑو اور تم سائڈ پہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، تو اور وہ ظلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ صریحاً ظلم ہے، اور اگر میں ہوں، نہیں بولتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل مجھ سے پوچھے گا کہ جب ظلم ہو رہا تھا تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کیسے ہوں۔ فیصلہ کریں گے حسن بھائی؟ تو یہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جب یہ کام آپ کر رہے ہیں نا، آپ کے لیے اپنے لیے کیا اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں، اس کے کانسیکوینسز آپ کے لیے کیا ہیں۔ اگر آپ کے لیے وہ انٹالریبل کانسیکوینسز ہیں تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انٹروین کریں، ریلیجیسلی آپ کریں کہ آپ مداخلہ کریں۔ اگر آپ کے لیے اتنے نتائج مثلا عمران خان کو جیل میں ادھر فرض کریں مار رہے ہیں، تو آپ کو اس پہ ترس آ رہا ہے،
اگر آپ کچھ بولو گے تو آپ کو بھی وہی ڈال دیں گے نا، آپ کو زیادہ پٹائی ہوگی، کیونکہ عمران خان پھر بھی وزیر اعظم رہا ہے، اس کی اتنی پٹائی نہیں ہوگی، آپ کی زیادہ وہ آپ کے گھر والوں کو بھی ڈال دیں گے، مار دیں گے، اور میں مثال دے رہا ہوں۔ تو یہاں جی پر جی ریلیجن یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انٹروین کریں یہاں پر، بلکہ آپ اپنی جان جی بچائیں، جی، آپ میں اپنی سیاست کے اوپر، زندگی۔ سوری حسن بھائی، ہاں، سیاست کے پرسپیکٹو میں بات نہیں کر رہا، یعنی نہیں مثال کے طور ویسے پر، میں مثال دے معاشرتی رہا ہوں نا، طور وہ پر۔ کوئی معاشرتی طور پر اگر ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، اگر آپ وہاں پہ روکیں گے جی تو جی وہ آپ آپ کا حلیہ بگاڑ دے گا، آپ کو مثلا آپ کے لیے برے نتائج جائیں گے نا، تو آپ وہاں پر آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ، لیکن اگر آپ کے لیے کوئی اتنا بڑا کانسیکوینسز نہیں ہے، اگر کانسیکوینسز ہے وہ قابل قبول ہیں، یعنی اتنے برے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو اتنی بڑی سیکریفائس نہیں دینا ہوگا، کچھ مطلب مار پیٹ ہوگی یا بے عزتی ہوگی، لیکن وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ بالکل کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ انٹروین کریں، وہاں روک دیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جو ہے واجب ہے، ٹھیک ہے نا، فریضہ ہے، اور جی ظالم کی مخالفت کرنا یہ واجب ہے، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، اس طرح نہیں ہے کہ سب جی کچھ جی قربان کرنا، ہاں وہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہاں پر، ہاں وہ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، وہ وہاں پہ آپ کو ترازو میں ڈالنا ہوگا کہ آپ کے لیے کیا کیا جی، کانسیکوینسز ہیں۔ بہت دفعہ یہ ہے کہ آپ انٹروین نہ کریں تو بہتر ہے جی۔ بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ اوکے، خیر۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال چال؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حسن بھائی، آپ سے یہ سوال کرنا تھا، جیسا کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے نہ آپ کا دین مکمل ہے، بغیر ہوں، علی کی ولایت کے نہ آپ کا دین مکمل ہے، تو یہ اہل جی سنت جی، جماعت والوں کا کیا؟ جو 5 ٹائم کی نماز، ہر وقت اللہ سے دعا، جو ان کے روزے، جو ان کا عمرہ، جو ان کا حج، تو وہ سب کا کیا؟ تو ان کا دین جو ہے باطل ہے نا، ان کا مذہب باطل ہے، ان کے سب اعمال ہوں باطل ہیں۔ اب ان کا اس میں یہ ہے کہ ان میں بعض لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کا عقیدہ توحید میں باطل ہے، ان کا عقیدہ امامت میں باطل ہے، ان کا عقیدہ قرآن کے متعلق باطل ہے، ان کے نمازیں باطل ہیں، ان کے وضو جو ہے قرآن کے خلاف ہے، ان کے سب عبادات باطل ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے، یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں، غلط راستے پر ہیں، اور ان کے سب اعمال جو ہیں اس میں شرط قبولی جو ہے وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ماننا وہ نہیں ہے ان میں، تو اعمال ان کے تو باطل ہیں، لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس ایک عذر ہے اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ میاں، ہمیں کسی بد نے بتایا نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا نا، وہ عذر ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بخش دے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا بخش دے۔ احادیث میں یہی آیا کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور جن پہ حجت تمام نہیں ہوئی ہے، تو ان کا مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کرے یا ان کو بخش دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو جیسا کہ حسن بھائی یہ سب گمراہ ہے، تو کیا یہ سب کا مطلب یہ ان کے سر جائے گا، یہ 3 خلیفہ کے، یہ ان کے حوالے ہوگا پورا، بالکل جیسا کہ بالکل پوری بالکل، امت آج دنیا گمراہ میں ہے؟ جو بھی گمراہی ہے وہ شیخین کے گردن پر ہے، ان کے اس کا بانی اور اس کا مسبب اور ہوں اس کا اصل خاص شیخین ہے، کہ اگر وہ غصب خلافت نہ کرتے، اگر وہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کا راستہ نہ کھولتے، تو پوری دنیا توحید کے نور سے بھر جاتی، تو قیامت تک جتنے لوگ جو بھی شخص، صرف اہل سنت نہیں، جو بھی شخص دنیا میں گناہ کرتا ہے، اس کے اپنی گناہ سے کچھ کم نہیں ہوتا، لیکن اس کا وہی حصہ وہ شیخین کے گردن پر بھی ہے، ان کو بھی اس کا عذاب ملے گا۔ اور حسن بھائی، یہ ایک آخری حدیث ہے، سوال یہ یہ تھا میں اپنے کہ سے نہیں کر رہا، یہ حدیث ہے، نصوص ہے، جی ہاں بتائیں۔ ہوں کہ جیسا کہ اب میں سنت الجماعت مطلب وہ وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، بڑا ادھر ہوا، ہم، ہم، جیسا میں اہل بیت کی روشنی میں آیا، تو اب میں کنفیوز یہاں یہ ہوں کہ نماز کا طریقہ میں کیسا کیا کروں نماز کو، وہی نماز کا نماز طریقہ سنت الجماعت والی یا میں نے نہیں؟ بتایا نا، میں نے یہاں پر بتایا ہوا ہے، میرا کلپ آپ ڈھونڈ لیں، اس میں نے نماز کا طریقہ بتایا ہوا ہوں ہے۔ صحیح ہے، تو یہ نماز سیکھنا ہے میرے کو پھر، صحیح، جعفر الصادق کی نماز طریقہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ سیکھ